إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله عز وجل كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله عز وجل كما ورد في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمین یا رب العالمین. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز خواتین، آج اگست کی 12 تاریخ ہے اور ہم مسلمانان پاکستان اپنی تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ 14 اگست کی رات کو پاکستان آزاد ہوا تھا. میں پچھلے دنوں میرے بچوں نے کہا کہ اسکول میں کوئی تقریب ہے اور اس کے لیے جھنڈے چاہیے اور کچھ بیجز وغیرہ چاہیے، وہ لا دیجیے. میں نے لا تو دیے، لیکن میں نے پوچھا یہ آزادی ہوتی کیا ہے، کیا مطلب آزاد ہوا ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ جشن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسکول میں ملی نغمے پڑھیں گے اور سب گرین کپڑے پہن کے جائیں گے اور اس دن پڑھائی نہیں ہوگی. اچھا، میں یہ سمجھا کہ چلیے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو وہ تقریب ہوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسکول جائیں گے تو وہاں سے کچھ سیکھ کے آئیں گے، تو وہ تھوڑا بہت نسبتاً کوئی مناسب اسکول ہے تو انہوں نے 2 رکعت شکرانے کی بچوں کو پڑھوا دی صبح صبح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا ہے. لیکن صحیح معنوں میں آزادی کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے آزادی کا کیا معنی ہے، ایک مومن کیا آزاد بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ سوالات ہیں کہ جس سے صرف ہمارے بچے ہی نہیں بلکہ ہماری قوم کے بالغ حضرات، ایک بڑی تعداد، وہ بھی ناواقف ہے. تو موقع بھی ہے اور اس کا محل بھی ہے کہ اس تصور پر بات کی جائے کہ اسلام میں آیا آزادی کا کوئی تصور ہے، اور اگر کوئی مسلمان آزادی کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو اس کی مراد کیا ہونی چاہیے، اور اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے. اور پھر جو ملک ہمیں ملا ہے پاکستان، اس کے تناظر میں، اس کی آزادی کے تناظر میں، اس کے جشن آزادی کے تناظر میں قیام پاکستان کا مقصد سمجھا جائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے تقریباً 5 صدی پہلے جو ہے وہ یہ محنت کی اور جد و جہد کی اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ ملک مل گیا، تو اس مقصد کی طرف ہماری کیا پیش رفت ہوئی، کیا وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے اندر ناکام ہوئے ہیں. اگر کامیابی ملی ہے تو کتنی کامیابی ملی ہے، اور ناکامی ہوئی ہے تو اس کی وجوہات کیا رہی ہیں، اس کی طرف بھی توجہ رہے. پھر ایک مغالطے کا ازالہ بھی اس میں ہونا چاہیے
کہ عمومی طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت وہ لوگ کہ جو مذہبی طبقات کہلاتے ہیں وہ پاکستان کی آزادی سے کوئی اتنے خوش نہیں تھے، اس کے حق میں نہیں تھے. تو اس حوالے سے کچھ اشارتاً انشاءاللہ باتیں ہو جائیں کہ علماء اسلام کی اس حوالے سے کیا خدمات ہیں، کیا نظریات ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بات کریں گے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ لفظ آزادی، فریڈم، اس کو اگر آج سے دو تین سو سال پہلے کہا جاتا نا تو اس کا مطلب، اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا. 200-300 سال پہلے تک ایک شخصی غلامی کا تصور دنیا کے اندر موجود تھا. لوگ بیچے جاتے تھے، لوگ خریدے جاتے تھے دنیا کے کسی حصے کے اندر، اور جتنا آپ پیچھے چلے جائیں تو اس حوالے سے وہ تصور اور راسخ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بندہ آزاد جب کہلاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی شخص حاکم نہ ہو، کوئی اس کا آقا نہ ہو، وہ کسی کا زر خرید غلام نہ ہو، وہ کسی کی مرضی سے اٹھے بیٹھے نہ، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، جو چاہے کمائے، جس سے چاہے رشتہ بنائے، وہ آزاد ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ زمانے کے انداز وہ بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے. آج کے زمانے میں بہرحال وہ شخصی غلامی کا تصور تو کسی قدر ختم ہو گیا ہے، بلکہ میں اس انداز میں کہوں کہ تبدیل ہو گیا ہے. اور آج پوری قوموں کی اقوام وہ غلام بنائی جاتی ہیں، اقوام کی اقوام غلائی بنا لی جاتی ہیں. اور آج کی غلامی وہ صرف جسمانی غلامی نہیں ہے، بلکہ وہ نظریاتی غلامی ہوتی ہے، فکری غلامی ہوتی ہے، اور تہذیبی غلامی ہے کہ جس کے اندر آج کا انسان مبتلا ہے. تو آج کا انسان، اور خاص کر اس وقت دنیا کو چلانے والے، وہ یہ بات تو بڑے یہ کہہ لیجئے کہ سینہ پیٹ کر کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ دنیا آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور فریڈم، آزادی اس وقت دنیا کے اندر بڑا خوش نما نعرہ ہے. لیکن کیا واقعتاً انسان آج کا آزاد ہے؟ آج کوئی خاتون فرانس میں اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہے ڈھانپ سکتی ہے، جبکہ وہ لوگ آزادی انسانیت کے بڑے علمبردار ہیں. کیا ہمارے پڑوس میں کوئی لڑکی اللہ والی اگر وہ برقع پہن کے چہرہ ڈھانپ کے اسکول چلی جاتی ہے تو کیا وہ آج طنز و تشنیع کا نشتر نہیں بنتی؟ اس کا جو ہے وہ ہدف نہیں بنتی کہ اس کو نشتر چبوئے جائیں. ابھی پچھلے دنوں انڈیا کے اندر ایک بڑا واقعہ ہوا تھا کہ جب اس کے حجاب کو بڑا یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا. اسی طریقے سے یہ صرف غیر اسلامی ممالک کی بات نہیں ہو رہی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عزت اور یہ کہہ لیجئے کہ اونچے طبقے کا ہونے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی سوٹڈ بوٹڈ ہو، ان کی طرح بولتا ہو، ان کے تصورات کا حامل ہو. ان سے میری مراد کیا ہے؟ جو اس وقت دنیا کو چلانے والے ہیں، جو اس وقت دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ان کا غلام ہے تو اس کی عزت ہے، ان کا غلام نہیں ہے تو اس کی عزت نہیں ہے. کوئی سیدھا سادہ دیہاتی آدمی کرتا اور دھوتی پہن کر اگر کسی جگہ پر چلی جائے تو لوگ اس کی بات سننا تک گوارا نہیں کرتے. ایک خاص حلیہ ہے، ایک خاص تہذیبی فکری غلامی ہے، نظریاتی غلامی ہے، جس کے اندر آج پوری دنیا جو ہے وہ مغلوب ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ جب اسلام آزادی کی بات کرتا ہے تو کیا وہ صرف ایک خاص شخصی آزادی کی بات کرتا ہے جو اس زمانے کے اندر تھی جس زمانے میں اسلام آیا، یا اسلام کے اندر آج کے اس نظریاتی اور تہذیبی غلامی سے آزادی کا حل بھی موجود ہے. یہ بات ذہن میں رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے نا، وہ دین ہے ہی حریت فکر سے متعلق، آزادی سے متعلق. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دینا، یہ توحید کا تقاضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے.
کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو انکاری ہیں اس دعوت کے، توحید کے انکاری ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، طاغوت کے دوست ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ چاہتے ہیں کہ اس نور توحید سے لوگوں کو اسی اندھیروں کی طرف واپس جو ہے وہ لے جایا جائے۔ اب یہ جاہلیت جو اس زمانے میں ایک خاص رنگ رکھتی تھی، جسے ہم کہہ لیں کہ قدیم جاہلیت تھی، کیا آج کا طاغوت اس بات پر راضی ہے کہ نور توحید کو قبول کر لیا جائے؟ ایسی بات ہے نہیں، اور قرآن کریم کی بات غلط بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ لوگ کہ جو طاغوت کے ساتھ ساز باز کرنے والے ہیں، جو طاغوت کے پیروکار ہیں، وہ تو آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ نور توحید سے انسانیت کو نکال کر اندھیروں میں، شرک کی گمراہیوں میں، غلامی کی جکڑ بندیوں میں دوبارہ لے جائیں اور ان سے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ پورے کیے جائیں۔ تو لہٰذا اگر وہ جاہلیت قدیمہ تھی تو آج جاہلیت جدیدہ ہے جس کا ہم شکار ہیں، اور ہر زمانے کے اندر اسلام اور اسلام کے نام لیوا اور علم بردار وہ آزادی فکر کے علم بردار رہے ہیں، اور ہر زمانے کے اندر کافر، مشرک، ظالم، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، ان کی دعوت اس بات کی طرف ہے کہ لوگوں کو آزاد نہ چھوڑ دیا جائے، لوگوں کی عقل پر پردے ڈال دیے جائیں، لوگوں کو کھل کر سوچنے نہ دیا جائے، لوگوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا جائے، چاہے ان کو اس کے بدلے کے اندر سونے کا نوالا کھلایا جائے، چاہے ان کو یہ محسوس کروا دیا جائے کہ آج وہ بالکل آزاد جی رہے ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں جی رہے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر جب بھی کبھی طاغوت کا جادو سر چڑھ کر بولے گا تو انسان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی محکوم ہی رہیں گے، اور یہ بات اگرچہ ڈیبیٹیبل ہے مگر اس کے حوالے سے بہت سارے دلائل ہیں جس پر یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے۔ آج کے زمانے کا انسان بھی انتہائی جکڑا ہوا انسان ہے۔ ہم تو چونکہ ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں نا پاکستان میں کہ پھر بھی نسبتاً ہم آج اس ٹیکنالوجی اور اس کے اوپر جو بھی اس کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں اور جو ترقی جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ جو چیزیں آ گئی ہیں ان سے ہم پھر بھی نسبتاً دور ہیں نا، ہمارے تو مسئلے مسائل کچھ اور ہیں، لیکن جو اس وقت ڈیولپڈ کنٹریز کہی جاتی ہیں ان کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی ہے، آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کے پاس اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ موو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں جو کہ یہاں سے کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں، پیپر وغیرہ، کچھ پیپر سے پروڈکٹ بنی ہوئی پروڈکٹ، ان کو ایک ایگزیبیشن کے اندر جانا تھا۔ اس ایگزیبیشن کی فیس بھرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ بھائی اس کو کیش میں جو ہے پے کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا کیش ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، انہوں نے کہا ڈیبٹ کارڈ سے پے کر دیا جائے، ڈیبٹ کارڈ بھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہے، پھر کیسے ایکسیپٹیڈ ہے؟ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ ہو سکتی ہے بس۔ تو اس کا مطلب ہے وہ افراد جو اس کریڈٹ کارڈ کے شکنجے میں نہیں ہیں مثال کے طور پر، وہ تو وہ ایگزیبیشن بھی اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طریقے سے یہ دنیا کیش لیس ہوتی جا رہی ہے نا، تو اب مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس اگر آئی ڈی نہیں ہے تو وہ سفر نہیں کر سکتا، کسی شخص کے پاس اس طرح کی الیکٹرانک کرنسی نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا، تو ہو گیا نا غلام، ہو گیا نا ان کی مرضی پر چلنے والا، ان کے مطابق چلنے والا، جو چاہیں وہ کہیں آپ کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ مجبوراً آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو ہر بندہ تو اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر نکل جائے سائیڈوں پر۔ تو لہٰذا ایک اگر جاہلیت قدیمہ کا تصور تھا اور اس میں قدیم غلامی کا تصور ہے، تو آج جدید غلامی کا تصور اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آزادی کا صحیح اسلامی تصور ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بندہ بنایا ہے، اپنا بندہ، اور جو بندہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آقا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، حاکم ہے۔ تو کوئی مسلمان یہ بات تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ کلی طور پر آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اسلام میں آزادی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرے، یہ آزادی نہیں ہے۔
وہ خوشنما نعرے ہو سکتے ہیں جیسے چاہو جیو، ہاں، جو چاہے کہہ دو، یہ سب فضول کی باتیں ہیں. ایک مومن کے لیے یہ باتیں جو ہیں وہ شایان شان نہیں ہیں. وہ جیسے چاہے جی نہیں سکتا، وہ جو چاہے کہہ نہیں سکتا، وہ کہہ سکتا ہے جو اس کا رب چاہے، وہ ویسے جی سکتا ہے جیسا اس کا رب چاہے. لیکن کیا اس تصور کے اندر کوئی خامی ہے؟ نہیں، الحمدللہ یہ چیز بالکل فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہو سکتی جس کی غلامی کی جائے. صرف خالق ایسا ہے کہ جس کی غلامی کی جائے اس کا حق بنتا ہے. تو لہذا اسلام کا آزادی کا تصور شروع ہوتا ہے اللہ کی غلامی سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مخلوق میں سے کسی کو اپنا غلام بنانا چاہے تو اسلام اور مسلمان اور انبیاء کی جماعت اور ان کے متبعین وہی سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہونے دیا جائے. بندگی صرف اللہ کی، بندے صرف اللہ کے، بندوں پر مرضی صرف اللہ کی، تمہاری نہیں چل سکتی. چاہے تم کتنے بڑے فن خواہ ہو، چاہے تم کیسر و کسرا ہی کیوں نہ ہو. لہذا آپ دیکھیے کچھ مثالیں تو آپ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. مثال کے طور پر حضرت زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹھے تھے ایک زمانے کے اندر. اللہ کے نبی نے چاہا کہ شادی کر لیں حضرت زینب سے، آمادہ نہیں ہو رہے تھے، بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے. پھر چاہا اپنے کے طلاق نہ دیں، لیکن بالآخر طلاق ہو گئی. اگر اسلام میں انبیاء کی بندگی کا تصور ہوتا، ان کی غلامی کا تصور ہوتا ایبسلیوٹلی مطلقاً، تو کیا حضرت زید یہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. کتنے مواقع پر ایسا ہوا صحابہ کرام نے پوچھا کسی حکم کے متعلق، اللہ کے نبی یہ کوئی وحی ہے جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یعنی یہ دین سے ہے یا یہ دنیاوی معاملات؟ کئی جگہ پہ ایسا ہوا. آپ نے فرمایا نہیں یہ میری رائے ہے، مشورہ ہے. تو پھر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ نہیں، یہ مشورہ آپ کا اس معاملے کے اندر ٹھیک محسوس نہیں ہوتا، اور پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، مکمل غلامی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وہ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس زمانے میں حضرت عمرو بن العاص وہ مصر کے اندر گورنر تھے، اور ان کے صاحبزادے کا ایک مقابلہ ہوا غالباً گھڑ سواری کا. تو جو ان کا اوپوننٹ تھا، مقابلے میں لڑکا تھا نا، وہ کوئی دیہاتی بندے کا تھا، ایسے ہی عام سا آدمی تھا، رعایا تھی کہہ لیجئے آج کے حساب سے. تو جب مقابلہ ہوا تو وہ لڑکا آگے نکل گیا. تو عمرو بن العاص کا جو صاحبزادے تھے انہوں نے اس کو شاید درے وغیرہ لگایا اور کہا کہ یہ درہ جو ہے یہ حاکم کا درہ ہے، ہاں یہ اونچے طبقے کا درہ ہے. بات پہنچی حضرت عمر فاروق کے پاس، مشہور واقعہ ہے. آپ نے اس کو درے بھی لگوائے اور اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص سے کہا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے غلام بنا لیا ان کو. تو یہ تصور ہے. پھر آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا ہی واقعہ ہے، وہ عورت کے جو مہر کے حوالے سے جس نے کہہ دیا کہ آپ مخصوص نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے، تو جو حق اللہ نے ہمیں دے دیا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو ہم سے روکنے والے؟ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں. تو اسلامی تصور وہ کیا ہے کہ بندگی غلامی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، مقصد تخلیقی یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میرے بندے بن جائیں، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. یہ رب چاہی زندگی گزاریں گے تو اس کے بدلے میں من چاہی جنت مل جائے گی انشاءاللہ. وہاں جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزادی دے دے گا، جو چاہے کرو. لیکن اس دنیا میں تو جو چاہے کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن اسلام کا جو یہ آزادی کا تصور ہے، اسلام کا جو یہ آزادی کا تصور ہے، یہ اتنا زیادہ ڈائنامک ہے، اتنا زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے کہ اس نے اس وقت کے جس وقت اسلام آیا تھا اس وقت بھی دنیا کے
تصورات کو تلپٹ کر دیا تھا، اور آج بھی اگر دنیا کو تبدیل کرنا ہے تو اسی اسلام کے تصور توحید اور تصور غلامی، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی غلامی سے ہی تبدیل ہو سکتی ہے دنیا، ورنہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کا صحیح تصور آزادی، سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، تو اس سے مطلب کیا ہے؟ کیا میں جو چاہے کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں جو چاہے نہیں کر سکتا ہوں، میں جو رب چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ رب کی حدود کے اندر اندر جو رسی میرے گلے میں ڈالی گئی ہے بندگی کی، بس اس کے دائرے کے اندر مجھے آزادی ہے، میں جو چاہے کروں۔ مہمان آئے، چاہے میں اسے روح افزا پلا دوں، چاہے چائے پلا دوں، یہ مجھے آزادی ہے۔ لیکن کوئی حرام مشروب نہیں، قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، چاہے کتنا ہی اس کا ٹرینڈ ہو، کتنا ہی اس کا رواج ہو، کتنی ہی کوئی سختی لگتی ہو، کسی کی خواہش ہو، کسی کی مرضی ہو، لیکن اس کے آگے نہیں جھکنا، اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا۔ اب آ جائیے کہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو حال رہا ہے، گرتے پڑتے گرتے پڑتے گرتے پڑتے اس زمانے کے اندر آ جائیے، ہندوستان بر صغیر، اور یہاں پر انگریز کا غلبہ، اور اس سے پہلے مسلمانوں کی حالت زار، اس سب چیزوں کو تصور میں لے آئیے۔ تو مسلمان کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کرنے میں کوئی چیز حائل ہو، مسلمان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ، آپ نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو، کس لیے؟ کہ بھئی ہندوستان کی حالت بہت بری ہے، مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے، ہندو چڑھ دوڑے ہیں، مرہٹے ہمارے سر پہ ہو جائے وہ ہو گئے ہیں، آئیے اور بچائیے۔ بچایا گیا، جہاد ہوا، ان کو مارا پیٹا گیا، وہاں سے نکالا گیا، پانی پت کی عظیم لڑائی ہوئی۔ کوئی تصور تو ہے نا اسلام کے اندر آزادی کا؟ کوئی ایسی چیز جو اللہ کی غلامی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اس کو ہٹا دو۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ کی غلامی، جو کہ اصل آزادی ہے ہمارے لیے، اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، ہٹا دو۔ کیوں حائل رہیں خالق و مخلوق میں پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ وہ جو خاص مذہبیت کا تصور جو بر صغیر میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر بندے آزاد نہیں ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، کسی ذریعے سے پہنچنا ہے، کسی واسطے وسیلے سے پہنچنا ہے، یہ کوئی آزادی کا تصور ہے؟ نہیں، یہ تو بندوں کی غلامی کا تصور ہو جاتا ہے۔ جو آپ کو کوئی کروانا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی نہ کروانا چاہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ لوگوں میں طبقاتی خلیج پیدا کر دینا، کوئی اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، کوئی اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، اللہ کسی کی دعائیں سنتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، یہ بھی اسی کا ایک شیڈ ہے، اسی کا ایک پہلو ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی اس سے تعلق سے دور کر کے کسی نہ کسی صورت میں اپنی بندگی، اپنے نذرانے، اپنے چڑھاوے ان کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ اب لوگ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں تو فلاں آدمی چھڑوا دے گا، فلاں آدمی ہمارے آگے آگے ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے قیامت کے دن، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی کوئی پکار لگانے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن کیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار کا جواب تو دینا۔ اب دیکھیے مسلمانان ہند، ان کی حالت کیا ہے؟ ایک محنت شروع ہو چکی ہے اسی خانوادے سے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، ان کے خانوادے سے، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی شہید، تحریک شہیدین، وہ پورا قافلہ اٹھا۔ اس وقت ہند میں ہندوؤں کو آزادی کا کوئی خیال نہیں تھا، کیونکہ ان کا تو مذہب کہ جو بھی جس کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ تو پورا ہو رہا تھا نا۔ ان کے مذہب کا کوئی اسلامی، کوئی سیاسی، کوئی اجتماعی تصور تو ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ تو مسلمانوں کو تھا کہ اللہ کی توحید کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوا تھا وہ غلط نظام، باطل نظام، انگریز کا نظام، جو بھی آپ اسے کہہ لیجئے۔ تو مسئلہ مسلمانوں کو تھا، آپ کھڑے ہوئے، اور یہ کوششیں ایک بار نہیں کئی بار ہوئی ہیں، بہت سارے طبقات کی طرف سے ہوئی ہیں۔ پہلے تحریک شہیدین اٹھی، پھر اس کے بعد مختلف لوگ مختلف جگہ پر اٹھتے رہے۔ 1813 کا سال ہے وہ تقریباً، کہ جس وقت یہ
وہ دونوں افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد مسلمان کیا بیٹھ گئے؟ نہیں. 1857 میں جس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں، جس میں بعد میں پھر ہندو بھی شامل ہو گیا تھا، اس کو اصل لے کر اٹھنے والے کون ہیں؟ مسلمان تھے. تو مسلمانوں نے آزادی کی تحریک تو شروع کر دی تھی اسی وقت سے جس وقت شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اپنی ساری جد و جہد کا آغاز کیا ہے. پھر تحریک شہیدین، پھر اس کے بعد جنگ آزادی، پھر اس کے بعد اس جد و جہد کا تھوڑا طریقہ کار تبدیل ہو گیا. اس ریاستی آئین کے ساتھ جن چیزوں کی آزادی تھی اس کے ساتھ کوئی جد و جہد کی گئی مختلف طبقات کی طرف سے. کسی نے اس کو صحیح جانا تو اس میں شامل ہو گیا، کسی نے اس کو صحیح نہیں جانا، نہیں شامل ہوا. بالآخر مسلم لیگ بنی 1906 کے اندر. قائد اعظم جن کو آج ہم قائد اعظم کہتے ہیں، اس زمانے میں تو مسٹر محمد علی جناح تھے نا، گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے. شروع کے اندر آئے تو ان کو لگا کہ بھائی ہندو مسلمان بھائی بھائی، ہندو مسلمان بھائی بھائی. نہیں، پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی مسئلہ ہے. ہندو آپ سے اس غلامی کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو صدیوں آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی ہے. وہ آپ سے کوئی خوش نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور انگریز کے ساتھ اس کا ساز باز ہے. انگریز آپ کو خطرہ سمجھتا ہے، ان کو خطرہ نہیں سمجھتا. وہ تو ان کی سرشت کے اندر غلامی ہے، آپ کی سرشت کے اندر آزادی ہے. آپ اللہ کے بندے بن کے رہ سکتے ہیں، کسی اور کے بندے بن کے نہیں رہ سکتے. تو یہ بات انگریز کو بھی معلوم تھی، لہٰذا آپ کو دبایا گیا، آپ کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. ایک ایسا دور آیا، تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بھائی کوئی مسلمان آپ کو کوئی چپڑاسی، کوئی ٹی بوائے، کوئی اس طرح کا تو مل جائے گا سرکاری اداروں کے اندر، کوئی افسر آپ کو مسلمان نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ کچھ تو کہتے ہیں نا، کچھ سانو منندہ شوق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے، کہ وہ کچھ تو ہم بھی کمزور تھے اور کچھ دبایا بھی جا رہا تھا، پتہ ہی نہیں تھا. لیکن کیسے 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 اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرحال ایک ملک دے دیا، عظیم الشان ایک خطہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں. اس موقع پر اس کی بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان معدنی حوالے سے، پاکستان موسموں کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے کس قدر مالا مال ہے. اور ہندوستان کی اس وقت کی سیاست کا اگر آپ منظرنامہ دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ بہرحال ایک ملک آزاد ہو جائے گا، لیکن بہرحال ہو گیا. جیسے تیسے بھی ہوا ہے، لوگوں کے اس کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں، افکار ہیں، لیکن یہ بات سب مانتے ہیں بہرحال کہ عوام کے اندر جو جذبہ تھا اٹھ کے کھڑے ہونے کا، اس کے پیچھے کلمہ لا الہ الا اللہ ہی تھا. وہ دو قومی نظریہ ہی تھا اصل میں پیچھے. ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندو کے ساتھ گزارا نہیں ہے. علامہ اقبال نے تصور دیا نا اس حوالے سے کہ یہ نارتھ ویسٹ کا جو علاقہ ہے، جیسے ہم ایک زمانے میں NWFP کہتے تھے نا، ناردرن ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور اس کے ساتھ جو ملحق علاقے رہے، پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، ان علاقوں کو ملا کر ایک اسلامی سلطنت بنا دی جائے. ابتدا کے اندر انہوں نے کہا کہ چاہے انگریز کے ماتحت ہو لیکن الگ ہو. پھر بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں، انگریز کے ماتحت بھی نہیں چل سکتی، الگ ہی ملک چاہیے. اور یہ تصور پھر جب ملا محمد علی جناح صاحب کو تو بعد میں وہ قائد اعظم بن گئے. ہم نے ان کو اپنا قائد مان لیا، اور جس وجہ سے بھی، جیسے بھی، جس کی بھی محنت، کسی کی کم کسی کی زیادہ، بہرحال ہمیں ایک ملک مل گیا. اور اس ملک کے پیچھے جو عوامی نعرہ مقبول ہوا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عوامی نعرہ. بہت سارے کہنے والے کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو فیوڈل لارڈز نے بنا دیا، کیونکہ انگریز نے ہندوستان کے اندر تو اب ان کی وڈیروں کی، جاگیرداروں کے لیے مشکل کر دی تھی، لہٰذا پاکستان بننا ضروری تھا. کسی کا کچھ خیال ہے کہ انگریز نے ہند کو تقسیم کرنے کے لیے پاکستان بنا دیا. لیکن بہرحال جیسے بھی بنا، پاکستان بن گیا، اور عوام کے لیے نعرہ بہرحال یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ وہ تقریریں پڑھیں نا تو آپ کو اس طرح کے الفاظ کہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی، اسلام کا فلاحی ریاست کا تصور، اسلام کے اصول و اخوت و مساوات، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کو اس زمانے کے لیڈران کی تقریروں میں مل جائیں گی. عوام تو اسی سے امیز ہوئے نا، عوام تو اسی کے پیچھے لگے نا. تو وہ جذبہ الحمدللہ اس قوم کے اندر موجود تھا، لا الہ الا اللہ، کہ ایک ایسا خطہ زمین جہاں اللہ کی بندگی ہو سکے، وہ خطہ زمین جو ہے وہ حاصل کیا جائے. لیکن ہوا کیا؟ سوال یہ ہے. آج ہم 75 سال گزار چکے ہیں، اس ملک میں مسلمان تو ہیں، اسلام یہاں پر ہے؟ سوال ہے.
ہماری سیاست کو آپ دیکھ لیجئے، ایک عجیب طریقے کے مخمصے کا، ایک عجیب طریقے کے پاگل پن جیسی جمہوریت کا شکار ہے. نہ اس میں کوئی اصول ہے، نہ قاعدہ ہے، نہ سچ ہے، نہ جھوٹ ہے. ایک عجیب طریقے کی کھینچاتانی ہے. اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام کا تصور تو یہ ہے کہ کوئی شخص لیڈری، قیادت اس کی خواہش نہ کرے، اور یہاں جس کو پوچھو اس کو یہی خواہش ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ بڑی اٹریکٹیو ہیں. پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، طاقت ہوگی، شہرت ہوگی، نام ہوگا، ٹیکا ہوگا. بہرحال پھر آپ معاشی اعتبار سے دیکھیے، جو ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر حاصل کیا گیا ہو، اس کی پوری معیشت آج بھی 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی سود اور جوئے کے اندر ایسی ملوث اور مبتلا ہے کہ علمان الحفیظ. ابھی پچھلے دنوں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ بھی گیا. حکومت پاکستان اسٹیٹ بینک اور کچھ بینک اپیل دائر کر دی، اور اب تو سنا ہے کہ وہ پہلے 6 تھے، اب 27 مختلف افراد اور بینکس اور تنظیمیں مل کر انہوں نے اس اپیل کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لگا دیا کہ نہیں جی، سود ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ سود ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر آج کی زندگی کے اندر گزارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ باتیں کون سمجھاتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا؟ دوبارہ آ جائیے اسی غلامی کے تصور میں. آج کے زمانے کی جو جدید غلامی ہے اس کے اعتبار سے تو واقعی نہیں ہو سکتی. آج اگر آپ کو دنیا کے شانہ بشانہ چلنا ہے، یہ میں انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے شانہ بشانہ چلنا، دنیا کے اندر سر اٹھا کے جینا ہے، تو ان کے خیال میں یہ سب چیزیں تو ماننی پڑیں گی. بھائی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اسے تعلق رکھنا پڑے گا، کیا کریں جی، مجبوری ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، اس وقت پوری دنیا ایک غنڈہ گندی کے اندر مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ خریدنا پاکستان کو ہے پیٹرول، بیچنا سعودی عرب کو ہے پیٹرول، لیکن ٹرانزیکشن کس میں ہوگی؟ ڈالر میں. اس کا کیا لین دین ہے بھائی بیچ میں؟ لیکن نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ غلامی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت بالعموم پوری دنیا اس غلامی کے اندر مبتلا ہے، اور ہم اس دنیا کا حصہ ہیں، اور ہم اس چیز پر راضی بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے، ہم اس چیز پر راضی بھی ہیں. جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ظلم ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کہ بہرحال ہمیں ایک تصور یہ بھی عطا ہو گیا کہ اسلام چاہے سیاست میں، عدالت میں، حکومت میں ہو یا نہ ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، میں تو بس نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نہیں. بھائی میں اس ملک کا باشندہ ہوں، ایک مسلمان باشندہ ہوں، ایک کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر بہرحال اس حوالے سے الدین النصیحہ، جب ہم یہ کہتے ہیں الدین النصیحہ، تو یہ کن کن کے لیے نصیحت ہے؟ للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور اس کی رعایا کے لیے. تو آج کا عام آدمی، میرے آپ جیسا فرد، وہ یہ حق نصیحت کہاں ادا کر رہا ہے؟ آج اس دنیا کے اندر جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس ملک کے اندر جس میں ہم گزارا کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مجھے پیٹ میں کوئی مروڑ بھی اٹھتی ہے، میرے ماتھے پہ کوئی شکن بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ سوال ہے نا، اور اس سوال کا جواب میں اور آپ سب جانتے ہیں. تو ہم لوگ بھی بس ایک آٹو پائلٹ کی موڈ میں ہیں. ہمیں بھی اب ہو گیا کہ بھئی اب اس ملک کا تو کچھ نہیں بن سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہی ساری باتیں مثال کے طور پر ہمارے بزرگ بھی سوچ لیتے کہ بھئی یہ انگریز کے خلاف تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، شاہ ولی اللہ بھی سوچ لیتے کہ بھئی اب یہ مرہٹوں کی تو بڑی طاقت ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تبدیلی جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا کبھی حاصل نہ ہوتی. آپ سوچئے کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا 10 نبوی کے اندر کہ بھئی کیا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، سارا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا، اب تو لوگ آپ کی جان کے در پہ بھی ہو گئے، کیا حاصل ہوا؟ کوئی حاصل نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک مجاہدانہ زندگی سکھا کر آپ گئے ہیں، ایک ایسی زندگی جس کے اندر بندہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا.
وہ زندگی، وہ جہد مسلسل ہے. ایک مسلمان آرام سے بھی نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس دنیا کے اندر اللہ کی غلامی میں سارے انسانوں کو نہ دے دیا جائے. اصل تو بات یہ ہے نا، وہ حائل مجھے اور آپ کو دور کرنے ہیں، وہ حائل جو بندوں اور ان کے رب کے درمیان اس وقت موجود ہے. اور جب تک وہ حائل ہے کسی بھی سطح کے اوپر، ایک مومن تو چاہتے نہیں بیٹھ سکتا. اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس حائل کو دور کر دے، اس رکاوٹ کو دور کر دے اور اللہ کی حاکمیت کے لیے کھڑا ہو جائے دامے در میں سخنے. کم از کم یہ تصور تو ہمارے اندر موجود ہو نا. ہر سال کم از کم تصور تو یہ ہم واضح کریں کہ آزادی کا تصور کیا ہے. یہ ملک ہم نے آزاد کرایا تھا تو کیا چاہتے تھے. آج اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، اس ملک میں کیسا نظام ہونا چاہیے. ایک بیچارہ دیہاتی کم علم جاہل سا آدمی وہ بھی ایک رائے رکھتا ہو اور ایک دیندار آدمی اس کی بھی ایک ہی رائے ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا دین تو علم سکھاتا ہے، فراست سکھاتا ہے، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ حکمت آتی ہے. تو یہ ساری حکمت فراست یہ کہاں ہے آج مومن کے اندر کہ جو کم از کم لوگوں کے اوپر ظلم ہونے پر کم از کم کوڑے تو نا، کم از کم دل کے اندر کوئی جو ہے وہ جوش تو پیدا ہو، کوئی غصہ تو آئے، کوئی ماتھا تو ٹھنکے، کوئی لگے تو کہ ہاں یار ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہوں. لیکن یہ جو بیچارے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے تو گندم پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسائل نکالے ہیں. کون ہے جو ان کو اس وسائل تک پہنچنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو اس کو ہڑپ کر لیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر فرد کے سوچنے کی ہیں. جس کی جتنی زیادہ طاقت ہے، اختیار ہے، اس کا بہرحال حساب کتاب اسی اعتبار سے ہے، اس سے اسی اعتبار سے پوچھا جائے گا. سب سے بڑی جو یہ کہہ لیجئے کہ رسپانسبلٹی ہے وہ تو حاکم کی ہے، حکمرانوں کی ہے، ان کے نیچے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی ہے، پھر علماء کی ہے، پھر عوام الناس کی ہے. سب کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ ذمہ داری نہیں ہے. تو لہذا اس حوالے سے خود بھی اس تصور کو واضح کیا جائے کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا. پھر ایک بات جو اس حوالے سے ذہن میں رہے کہ جو اہل دین ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے لیے کوئی تصور کوئی اجنبی سا ہے. الحمدللہ علماء اسلام نے اس حوالے سے کام کیا ہے. الحمدللہ جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے، علماء اہل حدیث کا اس حوالے سے بڑی کہہ لیجئے کہ ایک کنٹریبیوشن رہی ہے. امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، ہم تو ان کو اون کرتے ہیں. مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ، آپ ان کی سوانح حیات پڑھ لیجئے. پہلے کانگریس میں رہے، آزادی کے لیے کوشش کرتے رہے، پھر مسلم لیگ میں آئے، کوشش کرتے رہے. تو بھائی ہم اس سے بیگانہ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے. کم از کم اپنی نسل کی ہم اس حوالے سے تربیت کر دیں، کم از کم اسلام کو اپنا قومی جذبہ بنا لیں، اللہ کی غلامی کا صحیح تصور ہم اپنی نسل تک منتقل کر دیں، تاکہ اس ملک کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو اسلام کا قلعہ بنانے کی طرف کوئی پروگریس شروع ہو جائے. کم از کم ہم صحیح رائے، صحیح مشورہ دینے والے بن جائیں، صحیح بات کہنے والے بن جائیں. کم از کم ہم ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ تو سکیں کہ ہمارے رب جو کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا وہ تو نہیں کر سکے، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں تھا وہ ہم کر چکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو بڑھا کر دوں گا. جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، آزادی کی نعمت، حریت کی نعمت، آسانی سے چلنے پھرنے کی نعمت، جو چاہے کرنے کی نعمت، اور اسی طریقے سے جو بھی رزق، اولاد، مال، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یعنی انفرادی اور اجتماعی طور پر جو بھی نعمتیں ملی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو شخص شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ کفر کرنے والوں میں شامل ہے جو اللہ کے اس احسان کو نہ پہچانے. تو اللہ کے احسان کو پہچان کر اس کی بندگی میں لگ جائیے، اپنا عقیدہ درست کیجیے، اپنا اعمال درست کیجیے، اپنے تعلقات اللہ سے بندوں کے ساتھ اس کو درست کیجیے، اور اسی بات کی نصیحت معاشرے میں لے کر جو ہے وہ اٹھ جائیے
لوگوں کو اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید، اللہ کی غلامی، اس کی طرف جو ہے متوجہ کرنا آج کے زمانے کا بڑا کام ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ جس کے لیے لوگ بہت محدود ہیں کرنے والے، اور کام بہت بڑا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی انفرادی چوائس، اپنی زندگی، اپنی آسائش، اس سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو ہم نے جانتے بوجھتے انجانے کے اندر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کے اندر ہمارے آنے کی جو بھی محنت ہوئی ہے، جو بھی کوشش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے دین کے مطابق بنا دے۔ اللہ پاک ہماری دینی اور دنیاوی تمام ضروریات کو دور فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رحمت سے، اپنے خزانوں سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے سب بندی کر لیجیے۔